بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 32واں درس ہے۔ الفقہ المیسر میں ہم نے اقسام النجاست و احکامها، ناپاکی کی قسم کی جمع ہے، اور نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں۔ تو ناپاکی کی قسمیں و احکامها، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ نجاست کی طرف راجع ہے، اور اس کا یہ ہا ضمیر کا معنی ہے نجاست، اور احکام یہ حکم کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے کہ ناپاکی کی حکمیں، ناپاکی کی قسمیں اور اس کی حکمیں، ناپاکی کی قسمیں اور اس کی حکمیں۔ ہم نے اس سے پہلے دو قسم کے ناپاکی ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے دو قسم کی ناپاکی کے بارے میں بات کی تھی۔ ایک ناپاکی جو ہے اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ، اور ایک کو کہتے ہیں نجاست حقیقیہ۔ اور نجاست حکمیہ کا ہم نے پھر تعریف کیا کہ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں۔ پھر اس نجاست حکمیہ کو حدث بھی کہتے ہیں، یعنی نجاست حکمیہ کو یعنی حکمی ناپاکی، نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں حکمیہ، اس پر حکم لگایا جاتا ہے تو وہ حکمی ناپاکی، اور اس حکمی ناپاکی کو حدث بھی کہتے ہیں، اور حدث بھی ناپاکی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں اس درس میں کہ یہ حدث، یہ نجاست حکمیہ کی جو دو قسمیں ہیں حدث، تو یہ پھر جو ہے نجاست حکمیہ جو ہے اس کو حدث بھی کہتے ہیں، اور اس حدث کی پھر دو قسمیں ہیں۔ والحدث، اور حدث ناپاکی، ینقسم الی قسمین۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، حدث ناپاکی، ینقسم کا معنی ہے تقسیم ہوتا ہے، الی کا معنی ہے پر، قسمین، قسم ایک قسم کو کہتے ہیں، اور قسمین دو قسموں کو کہتے ہیں، دو قسمیں۔ جس طرح ہم اردو میں قسمیں کہتے ہیں تو یہاں پر بھی عربی میں بھی دو کو قسمیں کہتے ہیں۔ اچھا جی، والحدث ینقسم، اور ناپاکی تقسیم ہوتی ہے، الی قسمین دو قسموں پر۔ والحدث ینقسم، اور حدث یعنی ناپاکی تقسیم ہوتی ہے، الی قسمین دو قسموں پر۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں اس کا جو یہ حدث کی جو دو قسمیں ہیں، اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں الحدث الاکبر، ایک ہے الحدث الاکبر اور دوسرا ہے الحدث الاصغر۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں حدث اکبر، دوسرے کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ اب حدث اکبر کی تعریف ہم سنتے ہیں کہ حدث اکبر کسے کہتے ہیں۔ وہوا، واو کا معنی ہے اور، ہوا کا معنی ہے وہ، یعنی وہ حدث اکبر، وہ حدث اکبر۔ کون کا معنی ہے ہونا، الانسان کا معنی ہے انسان، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور حال کا معنی ہے حالت، یجب کا معنی ہے واجب ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا لازم ہوتا ہے، دونوں معنی کر سکتے ہیں، لازم ہوتا ہے۔ فی کا معنی ہے میں، اور ہا کا معنی ہے اس، اور غسل کا معنی ہے غسل، یعنی پورے بدن کو دھونا۔ اچھا جی، اب یہاں فرماتے ہیں الحدث الاکبر، حدث اکبر کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے دو لکیروں کے درمیان یہ عربی لکھی ہے، یہ حدث اکبر کی تعریف ہے۔ وہ ہوا، اور وہ حدث اکبر، الحدث الاکبر، حدث کہتے ہیں ناپاکی، اور اکبر کو کہتے ہیں بڑی، یعنی بڑی ناپاکی۔ الحدث الاکبر، بڑی ناپاکی۔ وہ ہوا، اور وہ بڑی ناپاکی، کون الانسان بحال، انسان کا ایسی حالت میں ہونا، کون الانسان، انسان کا ہونا، بحال ایسی حالت میں، بحال ایسی حالت کے ساتھ، ایسی حالت کے ساتھ ہونا، یجب جو واجب ہوتا ہے، فیہا اس حالت میں، الغسل غسل، فی کے ساتھ جو ہا ہے، یہ ہا جو ہے نا یہ اس حالت کی جگہ پر ضمیر آیا ہے، یہاں حال ہے، یہاں اس، اور فی ہا کے ساتھ جو یہ ہا ہے یہ حال کی جگہ پر آیا ہے، تو اس کا ہم معنی کریں گے اس حالت میں الغسل، غسل کرنا۔ الحدث الاکبر، اب حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ وہوا کون الانسان
وہوا اور وہ حدث اکبر کون الانسان بحال انسان کا ایسی حالت کے ساتھ ہونا یا انسان کا ایسی حالت میں ہونا یجب فیہا الغسل کہ جس میں غسل کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ تو حدث اکبر کا جو ہے یہ تعریف ہوا۔ اب حدث اکبر کا حکم کیا ہے تو اب حکم پڑھتے ہیں۔ وہ کا معنی ہے اور، لا کا معنی ہے نہیں، تجوز کا معنی ہے جائز ہونا، جائز ہوتا ہے، الصلاۃ کا معنی ہے نماز، فی کا معنی ہے میں، تلک کا معنی ہے اس، حال کا معنی ہے الحال کا معنی ہے حالت۔ یعنی فرماتے ہیں کہ غسل کی حالت میں ہونا، انسان غسل کی حالت میں ہے، یعنی کون الانسان بحال انسان ایسی حالت میں ہے یجب فیہا الغسل کہ اس حالت میں غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے نا انسان پر جو یا انسان سے منی خارج ہو گیا یا ایسی عورت ہے اس کا حیض یا نفاس آ گیا تو اس پر جو ہے نا غسل واجب ہے۔ اس حالت میں یہ تلاوت ولا تجوز الصلاۃ اور اس حالت میں تلاوت نماز جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فی تلک الحال اس حالت میں، ولا تجوز الصلاۃ اور نماز جائز نہیں ہوتا ہے، فی تلک الحال اس حالت میں، یعنی اس حالت میں انسان جو ہے نا وہ غسل کی حالت میں ہے یا انسان جو ہے نا یعنی عورت ہے حائضہ ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو اس حالت میں انسان جو ہے نا وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اور وہ قضا اسی طرح، قضا کا معنی ہے اسی طرح، لا کا معنی ہے نہیں، تجوز کا معنی ہے جائز ہوتا ہے، تلاوت کا معنی ہے تلاوت، ہم بھی اس کو تلاوت کہتے ہیں، قرآن کو کہتے ہیں، ہم بھی اس کو قرآن کہتے ہیں، قرآن کریم کو کہتے ہیں، ہم بھی اس کو قرآن کریم کہتے ہیں، فی کا معنی ہے میں، تلک کا معنی ہے وہ، اور حال کا معنی ہے حالت۔ یہاں فرماتے ہیں جب انسان غسل کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی انسان پر غسل واجب ہو، یعنی ایسی حالت میں ہوتا ہے تو ولا تجوز الصلاۃ تو پھر ایسی حالت میں نماز جائز نہیں ہے، فی تلک الحال اس حالت میں، قضا اور اسی طرح لا تجوز جائز نہیں ہوتا تلاوت القرآن الکریم قرآن کریم فی تلک الحال اس حالت میں، یعنی جب انسان غسل کی حالت میں ہوتا ہے تو اس حالت کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور اس حالت میں نماز بھی جائز نہیں ہے اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں حدث اصغر، حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، اصغر کہتے ہیں چوٹی، یعنی چھوٹی ناپاکی۔ وہ کا معنی ہے اور، ہوا کا معنی ہے وہ، کون کا معنی ہے ہوتا ہے ہونا، انسان کا معنی ہے انسان، با کا معنی ہے کے ساتھ، حال کا معنی ہے حالت، یجب کا معنی ہے واجب ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے، فی کا معنی ہے میں، ہا کا معنی ہے اس یعنی اس حال، اور وضو کا معنی ہے وضو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں حدث اکبر کی تعریف کرتے ہیں، حدث اصغر کی، الحدث الاصغر حدث اصغر کہتے ہیں، وہ ہوا اور وہ حدث اصغر کون الانسان بحال انسان کا ایسی حالت کے ساتھ ہونا، انسان کا ایسی حالت میں ہونا، یجب کہ واجب ہوتا ہے، فیہا اس حالت میں الوضوء وضو، یعنی انسان ایسی حالت میں ہے کہ اس حالت میں اس انسان پر یہ وضو کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی انسان نے جو ہے نا پیشاب یا پاخانہ کیا ہے یا اسی طرح ہوا خارج ہو گیا یا بدن کی کسی حصے سے خون نکل کر بہہ گیا تو اس حالت میں وضو کرنا پھر لازم ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں یا انسان جو ہے نا سو گیا اور سونے کے بعد دوبارہ اٹھا تو اب اس کے لیے اگر یہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی غسل وغیرہ سے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، انسان یہاں پر پاک ہے لیکن بغیر وضو کے ہیں، بغیر وضو کے، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اکبر کہتے ہیں انسان جو ہے نا غسل کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور انسان جو ہے نا وہ اس کا وضو نہیں ہے لیکن غسل کی حالت میں نہیں ہے، غسل کی حالت میں نہیں ہے، پاک ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، صرف وضو نہیں ہے، تو اس حالت کو حدث اصغر کہتے ہیں۔
اب وضو کس کس حالت میں ٹوٹتا ہے؟ یعنی انسان جو ہے نا وہ پیشاب کرے یا پاخانہ کرے یا اسی طرح ہوا خارج ہو جائے یا انسان سو جائے دوبارہ اٹھے تو اس حالت میں وضو کرنا لازم ہوتا ہے، سونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بدن کے کسی حصے سے خون نکل آئے یا انسان بے ہوش ہو جائے تو وضو ٹوٹنے کے جو ہے نا وہ وضو کے نواقص انشاءاللہ وہ آگے آئے گا وضو کے باب میں۔ تو اب ایسی حالت کے ساتھ یعنی انسان جب ہوتا ہے تو اس کے لیے وضو لازم ہے۔ تو یہاں حدث اکبر اصغر کی تعریف کی کہ انسان کا ایسی حالت کے ساتھ ہونا کہ اس حالت میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اور اب یہ جو دو لائنوں کے درمیان جو عربی ہے عبارت ہے، اس کا یہ تو حدث اصغر کی تعریف ہے۔ اب حدث اصغر کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ، اگر وضو نہیں ہے وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ تو پھر نماز جائز نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز جائز نہیں ہے۔ وہ کا معنی ہے اور، لا کا معنی ہے نہیں، تجوز کا معنی ہے جائز ہوتا ہے، الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، فی کا معنی ہے میں، تلک کا معنی ہے وہ، اور حال کا معنی ہے حالت۔ اب یہاں فرماتے ہیں اگر وضو نہیں ہے ولا تجوز الصلاۃ تو نماز جائز نہیں ہوتا، فی تلک الحال اس حالت میں، یعنی وضو نہ ہونے کی حالت میں۔ ولا وہ کا معنی ہے اور، لیکن کا معنی ہے لیکن، تجوز کا معنی ہے جائز ہوتا ہے، فی کا معنی ہے میں، اس کا ہا کا معنی ہے اس، یعنی اس حالت میں۔ تلاوت قرآن الکریم، تلاوت قرآن کریم، تلاوت کو کہتے ہیں، قرآن کو کہتے ہیں، کریم کو کہتے ہیں۔ شفویًا کا معنی ہے شفتن سے یہ نکلا ہے، یہ شفتن سے بنا ہے۔ اس میں یہ جو یا ہے یہ نسبت کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا میں پاکستان میں رہتا ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں کا رہنے والے ہو تو میں اس کو کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، پاکستانیون۔ اسی طرح لاہوریون، کراچیون، یہ یا جو ہے نسبت کے لیے کہ میرا تعلق یہاں سے ہے۔ اب شفویًا میں بھی جو یہ یا ہے یہ بھی نسبت کے لیے ہے۔ شفویًا کا معنی ہے ہونٹ والی مطلب یہ ہے کہ زبانی۔ تو یہاں پر فرماتے جب انسان وضو میں نہیں ہوتا تو ولا تجوز الصلاۃ تو نماز وہ جائز نہیں ہوتا، فی تلک الحال اس وضو نہ ہونے کی حالت میں۔ لیکن تجوز فیہا اس حالت میں جائز ہے، کیا جائز ہے؟ تلاوت القرآن کریم، قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہوتا ہے۔ شفویًا زبانی، یعنی قرآن کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا یا اس کو مسح کرنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا یہ بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن زبانی یاد ہے تو پھر اگر وضو نہ بھی ہو تو زبانی تلاوت کر سکتا ہے، اور اگر غسل کی حالت میں انسان ہے تو پھر زبانی تلاوت بھی اس پر حرام ہے، نہیں کر سکتا، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور اسی طرح یعنی قرآن کا ایک آیت بھی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اگر تلاوت کرنا بھی ایسی معلمہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں ہیں کہ وہ معلمہ ہے، عالمہ ہے یا وہ حافظہ ہے اور بچوں کو وہ قرآن پڑھانا چاہے، اور اگر وہ غسل کی حالت میں ہو یعنی حائضہ ہو یا اسی طرح نفاس کی حالت میں ہو، اور اگر وہ بچوں کو قرآن کی تلاوت پڑھانا چاہے تو وہ ایک ایک لفظ کر کے الحمدللہ رب العالمین، پوری ایک آیت ہے تو اس پوری ایک آیت کو ایک ہی مرتبہ نہیں پڑھا سکتی، وہ ایک لفظ پڑھا سکتی ہے، یعنی الحمد بچے کو پڑھائے، پھر للہ پڑھائے، پھر رب پڑھائے، پھر العالمین پڑھائے، پھر الرحمن پڑھائے، پھر الرحیم پڑھائے، تو ایک لفظ پڑھا سکتا ہے، یعنی ایک عورت ہے وہ پڑھا سکتی ہے ایک لفظ کو۔ یا ایسا مرد ہے کہ وہ غسل کی حالت میں ہے تو اس کو غسل کرنا بہت لازمی ہوتا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ کسی کو قرآن کی تلاوت یعنی سکھانا چاہے تو ایک لفظ اس کو پڑھا سکتا ہے، لیکن پوری ایک آیت یعنی ایسے نہیں پڑھا سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ اگر غسل کی حالت میں ہو
تو قرآن زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، اور اگر صرف وضو نہیں ہے، غسل کی حالت میں نہیں ہے، پاک ہے انسان لیکن اس کا وضو نہیں ہے، تو اگر وضو نہیں ہے اور غسل سے پاک ہے، مکمل پاک انسان ہے، تو اگر وضو نہیں ہے تو پھر قرآن کی تلاوت زبانی کر سکتا ہے۔ غسل کی حالت میں قرآن کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا، اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر زبانی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔